بنانے والے نے اس جہان ارضی میں طرح طرح کے رنگ، خوشبو، دھن اور ذائقے بنائے ہیں۔ انسان کی تمام حصوں پر طلسماتی انداز سے اثر کرنے والی یہ تمام سامان حیات، کچھ کو یہ نعمتیں حاصل ہوتی ہیں تو چند ان کے حصول کے لیے زندگیاں وقف کر بیٹھتے ہیں۔ لیکن ہر دور میں ایسے لوگ بھی دنیا میں آئے جن کے سینوں میں تڑپ اس مادی دنیا کی تمام رعنائیوں کے پیچھے موجود ہستی کو لے کر تھی۔ وہ ظاہر و باطن میں حق کے متلاشی تھے، وہ غیر اللہ سے بیزار تھے اور اپنے عشق و جنون میں آتش نمرود میں کود پڑنے کو حق کے خداوند جانتے۔ ایسے درویش مرد مومن جو اپنی نفس کو رونتے ہوئے تقرب الہی چاہتے، ان فقیروں کے آگے تخت شہنشاہ لرزاں ہوئے، اور ان کے رقص جنون کو دیکھ کر صاحب عقل حیراں تو صاحب دل اسیر ہوتے۔ جس دنیا میں انسان اپنی ذات کو دوام بخشنے میں صبح و شام صرف کرتا ہے، یہ درویش اپنی ہستی میں ڈوب کر کائنات کے راز پر سے پردے اٹھاتا، وحدہ لا شریک لہ کے تقرب میں زمین کے کونے کونے میں پھرتا اور اپنی وحشت کو مستی و سرشاری کی آس میں ڈبوئے رکھتا۔ ایسے درویش کڑی ریاضتوں، مشقتوں اور آزمائشوں سے گزر کر انسانیت کے اندھیرے کو نور حق کے چراغوں سے روشن کرتے ہیں۔ یہ بات ہے 7ویں صدی ہجری کے دوسرے عشرے کی۔ اگرچہ ہندوستان کے بیشتر علاقوں پر مسلمانوں کی حکومت تھی، مگر چند علاقوں پر ہندو حکمران مسلمانوں کو خراج دے کر ابھی تک برسر اقتدار تھے۔ ایسے ہی حاکموں میں سے ایک راجہ سیوستان بھی تھا، جو حیدرآباد سے 88 میل کے فاصلے پر کیرتھر پہاڑوں کے قریب موجود سیون کا مہاراجہ تھا۔ اس کی ظلم و بربریت اور نااہلی کی بنیاد پر اسے چرپٹ راجہ یا چوپٹ راجہ کہا جاتا تھا، جس سے شاید اندھیر نگری چوپٹ راج کے محاورے نے جنم لیا۔ یہ نظارے اس چوپٹ راج کے محل اور شہر کے ہیں، جو سیون کے مشہور بزرگ لال شہباز قلندر رحمت اللہ کے غضب سے زلزلے کی نظر ہو کر تباہ ہو گیا۔ آج بھی مختلف علاقوں سے لوگ یہاں آ کر الٹی پڑی ان عمارتوں اور کھنڈرات کو دیکھ کر عبرت حاصل کرتے ہیں۔ آخر ایسے کیا واقعات پیش آئے جس کے بعد اس صوفی درویش کی لاٹھی کے ایک وار سے کفر و شرک اور باطل نظام درم برم ہو گیا؟ یہ جاننے سے پہلے ہم اس مرد مومن کی چند خصوصیات پر روشنی ڈالتے ہیں۔ آپ کا نام سید عثمان ولد سید کبیر تھا اور آپ کی پیدائش سن 537 ہجری میں آذربائیجان کے علاقے مروند میں ہوئی تھی۔ آپ کا سلسلہ نسب حضرت امام جعفر صادق رحمت اللہ علیہ سے ملتا ہے، جبکہ آپ کو لال شہباز کا لقب آپ کے پیر و مرشد نے عطا کیا۔ عمر کے آخری حصے میں آپ پر مستقل جذب اور سکر کی کیفیات طاری ہو گئیں، اسی لیے قلندر کہلائے۔ اکثر روایتوں میں آپ کی صحبت کا ذکر اس وقت کے جلیل القدر صوفیہ بزرگوں کے ساتھ ملتا ہے، جن میں حضرت بابا فرید الدین گنج شکر رحمت اللہ، حضرت بہاؤالدین زکریا ملتانی رحمت اللہ اور حضرت جہانیہ جہاں گشت رحمت اللہ جیسے عظیم صوفیہ شامل ہیں۔ کچھ تاریخی روایتوں میں آپ چاروں کا ذکر چہار یار یعنی 4 دوستوں کے نام سے کیا گیا۔ سیون کے عقب میں موجود اس چوٹی کو یکتمبی کہا جاتا تھا۔
جہاں حضرت لال شہباز قلندر نے کئی عرصے قیام کر کے اللہ تعالیٰ کی یاد اور ذکر و اذکار میں وقت صرف کیا۔ مگر یہاں چہار یار کی آمد اور اجتماعی قیام نے اس کو یک تنبی کی بجائے چوتنبی کے نام سے تاریخ کی کتابوں میں محفوظ کر لیا۔ تاریخ میں یہ بات بھی درج ملتی ہے کہ ان چہار یار نے بلخ، کشمیر، بخارا، ملتان اور گجرات سمیت کئی علاقوں کے ساتھ سفر بھی کیے۔ عقیدت مندوں کا یہاں تک ماننا ہے کہ چوتنبی کے نیچے موجود غار کے راستے حضرت لال شہباز قلندر بنفس نفیس مدینہ منورہ تشریف لے جایا کرتے تھے۔ خرقہ خلافت کے بعد حضرت لال شہباز قلندر رحمۃ اللہ مروان سے مکہ معظمہ تشریف لے گئے اور وہاں کئی برس تربیت حاصل کرنے کے بعد عراق روانہ ہوئے اور نجف میں مقیم رہے۔ پھر بلوچستان مکران کے راستے سے سندھ آئے اور بعد میں بر صغیر کے کئی علاقوں میں تبلیغ اور حصول علم کے لیے سفر میں رہے۔ تاریخ بتاتی ہے کہ لال شہباز قلندر شام کے پہر اپنے چند خادموں کے ہمراہ سیون کی بستی میں داخل ہوئے اور ایک کھلے میدان میں ڈیرا ڈالا۔ رات بھر موسیقی کی آوازیں اور شور شرابے کی وجہ جاننے کے لیے جب اگلے دن خادموں نے معلومات حاصل کی تو یہ معلوم ہوا کہ یہ درویش سیون کی طوائفوں کی ایک بستی کے بیچوں بیچ پڑاؤ ڈال بیٹھے تھے۔ اپنے شیخ سے جب ان خدمت گزاروں نے اس گناہ کی بستی کا حال سنا کر یہاں سے کہیں اور چلنے کا مشورہ کیا تو حضرت لال شہباز قلندر نے جواب میں کہا، مسلمان ایک چراغ کی مثل ہے کہ جہاں تاریکی دیکھے وہاں چلا جائے اور اپنے وجود سے ظلمتوں کو دور کر دے۔ بے شک اس وقت ہم فاسقوں اور فاجروں کی بستی میں خیمہ زن ہیں، مگر ہمارا قیام عارضی نہیں، یہاں درویشوں کا ڈیرا مستقل ہوگا اور اللہ اپنی قدرت سے اس بستی کی تمام غلاظتیں دور فرما دے گا۔ وہ پاک ہے اور وہی اپنی پاکی کے صدقے اس زمین کی ساری کثافتیں دھو ڈالے گا۔ یہ اس مرد مومن کی دعا کا نتیجہ تھا کہ اس دن کے بعد سے یہاں عیاشی کی نیت سے آنے والوں کے دلوں پر ایسا خوف طاری ہوتا کہ وہ اپنے قدم اٹھانے پر قدرت کھو بیٹھتے اور لوٹ جاتے۔ اس معجزے کے نتیجے میں جسم فروشوں کے گھروں کے دیوں کے ساتھ ساتھ چولہے بھی بجھ گئے۔ سیوستان کا چوپڑ راجہ اپنی رعایا خصوصاً مسلمانوں پر کافی سخت تھا۔ جب اس تک یہ بات پہنچی کہ ایک درویش کی سیون آمد سے تمام بازار حسن شدید اقتصادی مسئلے سے دوچار ہو گیا تو اس نے اپنی فوج اور وزیروں کی سفارت کاری سمیت تمام ہتھ کنڈے استعمال کیے تاکہ کسی طرح حضرت عثمان مروندی المعروف لال شہباز قلندر رحمۃ اللہ کو وہاں سے چلے جانے پر مجبور کر سکے۔ نہ صرف وہ اپنے اس مقصد میں نامراد ہوا بلکہ اس درویش مرد حق سے سرزد ہونے والی کرامت نے اس کی عوام اور درباریوں کے دلوں پر سخت خوف طاری کر دیا، یہاں تک کہ چرپٹ راجہ کے نجومیوں نے بادشاہ کی بربادی بھی اس فقیر درویش کے ہاتھوں ہونے کی پیشن گوئی کر دی۔ اس کے بعد بھی یہ ظالم حکمران باز نہ آیا اور اس نے مکاری ظاہر کرتے ہوئے حضرت لال شہباز قلندر رحمۃ اللہ سے عقیدت کا اظہار شروع کر دیا اور اپنے جادوگروں کی سازش کے تحت ایک دن حرام جانور کے گوشت سے تیار کردہ کھانے اس درویش کی خدمت میں پیش کر دیے۔
حضرت لال شہباز قلندر رحمۃ اللہ کے آگے جب یہ لوازمت تام پیش کیے گئے تو آپ نے جلال میں آ کر اپنا عصا زمین پر مارا اور دیکھتے ہی دیکھتے زمین ہچکولے کھانے لگی اور بادشاہ کے محل سمیت سیون کی تمام عمارتیں اوپر نیچے ہو گئیں۔ بعض روایتوں میں یہ بھی کہا جاتا ہے کہ لال شہباز قلندر نے عوام کو 3 دن کے اندر یہ علاقہ خالی کرنے کا حکم دیا تھا اور اس آفت نے اس مہلت کے بعد اس زمین کو آ گھیرا۔ آج بھی زائرین اس عبرتناک کھنڈر کو دیکھ کر قلندری کرامت پر گواہ ہیں۔ باقاعدہ عمارتوں کی بنیادیں اوپر اور منزلیں نیچے دھسی ہوئی دیکھی جا سکتی ہیں۔